نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ہوا اضحک و ابکا، اس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. خوشی، غم، صحت، بیماری، مال و دولت، فقر، غریبی، یہ سب اس کے اذن سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے نوازتا ہے، جس کو چاہے روک دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم ایک سٹارز پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں، ہاروسکوپ پہ اور سٹارز اور اس طرح کی چیزیں، اس کے بارے میں ہمارے دین نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے. لوگوں کا اکثر دل پسند مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اخبار میں سب سے پہلے وہ پیج دیکھتے ہیں جہاں ہمیں اپنے ہفتے کا حال معلوم ہو. اور یہ صرف ایک توہم ہے، حال چال اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے، اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں لکھا ہے سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہ ایسٹرالوجی جو ہے محض دھوکا ہے، اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا، جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا اور فلاں وقت میں فلاں ایسا تھا تو اس کا اثر ہوا انسان پہ. کہتے ہیں کہ ایسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کے رویوں، طرز معاشرت، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت پر ہے، چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، رویے، جنسی صلاحیت، حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش کرنے میں ناکام ہوئے. تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پہ نفی کرتے ہیں. یعنی 40 سال کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ستاروں کی موومنٹ سے انسانی قسمت پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مشہور شعر ہے جس میں آتا ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں انہیں کیا میری قسمت کا حال معلوم، یہ تو بےچارے خود ہیں بیکاری، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے، نہیں خود گردش میں. ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود گردش میں، میری قسمت کو گردش سے کہاں نکالیں گے، یہ میری گردش زمانہ کو کہاں سے یہ درست کریں گے، یہ تو خود بھی اس مصیبت کا شکار ہیں. اسی طرح یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا فلاں اس کی، یعنی یہ کہنا کہ ہاں ہواؤں کا رخ یہ تھا تو بارش آئی، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر خاص زمین پہ اللہ کے اذن سے جا کے برساتی ہیں. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا یا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، تو حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی، پس وہ مجھ پہ ایمان لانے والا ہے. اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے. لہذا بارشوں کا آنا یا نہ آنا یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی جب بدعمالیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بارشوں میں کمی ہوتی ہے، اس سے قحط سالی آتی ہے.
اور اگر زمین پر پرند چرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی نہ اتارے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بارش اس کی رحمت ہے، رحمت سے آتی ہے. اگر ہمارے گناہوں پہ نعوذ باللہ پکڑنے لگے تو ہم بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں. اب بات یہ ہے کہ اتنی کلیئر باتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی، اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو صفر ہو جائے گی، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اور اس مہینے کی خاص طور پر 13 تاریخ کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 13 کا عدد انگریزوں میں بھی بڑا ناپسندیدہ عدد ہے، یا بیڈ اومن لیتے ہیں اس سے. کینیڈا میں ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو کافی اونچی بلڈنگ تھی. اندر جب داخل ہوئے تو لفٹ میں جب گئے تو شاید 20th فلور یا کس پہ جانا تھا، تو وہاں کسی خاتون نے میری توجہ دلائی، کہتے آپ دیکھیں ذرا اس میں 13 کا عدد نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ توہم پڑھے لکھے لوگوں میں، اب آپ دیکھیں کہ باقی تو ان پڑھ ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ توہم موجود ہے کہ 13ویں منزل پہ رہنا اور 13 نمبر کمرے میں رہنا اور 13 نمبر فلیٹ میں رہنا یہ منحوس ہے. حالانکہ 13 کا عدد کیا ہے، اس میں کیسے نحوست گھس گئی؟ لیکن خیال ہے، اس خیال نے ہمارے اوپر اتنا اثر کیا کہ ہم خوف کا شکار ہو گئے، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پوری ایک فلور جو ہے اس کا نمبر ہی اڑا دیا اور اس کو غائب کر کے اگلے پہ چلے گئے. تو بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور سفر کے خاص طور پہ پہلے 13 دنوں کو 13 تیزہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حالات بہت تیز ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات گنگنیاں ابال ابال کے کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان چنوں کا یا گندم کا ابال کے کھانا جو ہے وہ نحوست دور کرتا ہے. حالانکہ اس سے کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا سال کے باقی دنوں میں چنے چاٹ نہیں کھاتے؟ اس کو کون سی نحوست ہوتی ہے؟ اگر خاص طور پر ان دنوں میں، اور اگر کسی کا ویسے اسٹمک اپسیٹ ہو تو وہ کیسے کھائے گا؟ اس کی نحوست تو پہلے سے آ چکی ہے. اچھا، دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ آخری بدھ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض مزدور لوگ کام نہیں کرتے، چھٹی مناتے ہیں، اور مٹھائیاں بٹتی ہیں بعض اوقات جہاں بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں، اور اس دن کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے، تو اس لیے بعض لوگ باقاعدہ پکنک مناتے ہیں اس بدھ کو، اور عید کی طرح خوشی مناتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اور خصوصاً عورتیں باقاعدہ اس دن بننے سنورنے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ہی غلط ہے، بلکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی جس میں آپ کی پھر وفات ہوئی. یعنی کہاں یہ کہ جہاں آپ کی بیماری شروع ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہمیں کس نے سجھا دیا کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے. کسی بھی ایک صحیح تاریخی روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے تھے. اچھا، بعض لوگ اس دن چوری بھی دیتے ہیں، چوری بناتے ہیں یا کچھ، اور کیا کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو آپ نے چوری کھائی تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چپاتی نام کی چیز نہیں کھائی، جس کو ہم چپاتی بولتے ہیں، یا میدے کی روٹی کبھی نہیں کھائی. چوری تو کہاں کھائیں گے آپ؟ آپ ہمیشہ ان چھنے آٹے کی، موٹے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، جس کو آج ہم نے پھر سمجھ لیا کہ ہاں صحت کے لیے وہی اچھا ہے. براؤن بریڈ اسی لیے بہت عام ہو رہی ہے بنسبت چپاتی کے. بہرحال بعض لوگ جو ہیں ان دنوں میں مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی. پھر اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے میں آنے والے سال کے لیے 365 آٹے کی گولیاں بنا کے ہر گولی پہ قرآن کا کوئی خاص حصہ پڑھتے ہیں اور پھر مچھلیوں کو کھلاتے ہیں جا کے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلائیں ٹلتے ہیں. جی، یا ایھا المزمل ہر گولی پہ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی شہر میں تالاب ہی نہ ہو اور سمندر اس کے کنارے نہ لگتا ہو، وہ کہاں مچھلیاں لائے گا اور ان کو کھلائے گا؟ اور اگر 2-4 مچھلیاں اور ان کو 365 گولیاں ہر ایک نے لا کے ڈالی ایک تالاب میں، تو میرا خیال ہے تالاب آٹے سے بھر جائے گا. بھر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مچھلیوں کو الٹا مارنے والی،
دنیا بھر میں انوائرنمنٹ کے بارے میں لوگ اتنے کانشیس ہیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ مسلمان جانوروں کو اس طرح آٹا کھلا کھلا کے مار رہے ہیں اور تالاب کو آٹے سے بھر رہے ہیں، تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ یعنی کس قدر ناسمجھی کی باتیں ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سفر کا نام لے کے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا ہم ولا سفر، کوئی سفر منحوس نہیں، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی اور اس قسم کی توہمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ باقاعدہ اوتھینٹک بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو توہم سے نکالا تھا، اور ہم نے پھر باتیں گڑ گڑا کے دوبارہ اپنے آپ کو اسی چکر میں ڈال دیا. پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص عبادت کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے جو ایام 20 ہوتے تھے اس میں روزے رکھتے تھے، اور وہ سفر میں بھی اور ربیع الاول اور ہر مہینے میں. ایام 20 کیا ہے؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ جب فل مون ہوتا ہے. جب فل مون ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی اور اس کا جو وہ ایک خاص ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سمندر پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس سے مد و جزر ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی یعنی ایک خاص قسم کی وہ اس کے جو جذبات ہیں یا اس کے اندر جو ایک احساسات ہیں ان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ قسمت یا وہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے، اسے سائنٹیفک فیکٹ کے جو چاند کے جو روشن راتیں ہیں وہ سمندر کے پانی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح انسانی طبیعتوں پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو انسان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کو مسنون قرار دیا، جو صرف سفر میں نہیں ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں. اور رمضان میں تو خیر سارا ہی مہینہ ہوتا ہے. 13، 14 اور 15 چاند کی. اب یہ جتنی بھی توہمات ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑ کے تو مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ. ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے، منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے، اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے، تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی ہوگی؟ یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا نہ بھولنا. اور وہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کر دیں، یعنی تو جو دے تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک دیں. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقین رکھو کہ اگر سارے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو جب تک اللہ کا اذن ہو نہیں دے سکتے، اور سارے مل کے کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت، یعنی قیامت کے دن انسان کی دولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہم طوطا فال لیتے ہیں یا چوری کے لیے فال نکلواتے ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام مسجد یا کسی بھی علم والے سے دیوان حافظ یا گلستان یا قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں.
اور سچا عقیدہ ان کا ہوتا ہے. وہ مخصوص ورقے کھول کے تو ان کے اندر سے کوئی اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ آ گیا تو اس لفظ سے فلاں کا نام بنتا ہے, اور کون کون ہے تمہارے خاندان میں اس طرح, تو کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں چور ہے تمہارے گھر میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص پر اسی طرح چوری کا الزام لگا. بڑا ناسمجھ شخص تھا. اس نے جا کے مسجد میں قرآن کا ورقہ بھی پھاڑا اور کہا یہ قرآن بھی جھوٹا اور امام بھی جھوٹا, کیونکہ وہ چور نہیں تھا. اس میں ناحق الزام, اس نے بھی بہت غلط کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں چوری معلوم کرنے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں. اس سے کیا ہے, اگر آپ نے کسی پہ ناحق الزام لگایا تو سخت پکڑ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس میں سے کسی کی چوری معلوم کریں. وہ ایسے علم دینے کے لیے ہمیں نہیں, وہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے, نہ کہ لوگوں کی چوری بتانے کے لیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے, تو اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے. صبح و شام کی دعائیں جو ہیں, مسنون اذکار جو ہیں, جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح و شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پہ دم کر دیں, انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لیے کافی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی, کوئی بلا ولا نہیں اترے گی, کوئی مصیبت. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا, ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا, اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لکھی تھی یہ آیتیں. آمن الرسول سے آخر تک عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو, ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں ہی مثلاً اس کو پڑھ لیں, عادت بنا لیں, یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیں, تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے. ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیوں؟ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں نہ اس کو اونگ آتی. کتنے بھی گارڈ رکھ لیں اونگ آ سکتی, ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اصل حفاظت اسی کی حفاظت ہے. اس لیے انسانوں سے بے نیاز ہو کر کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیں, یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے. اس سے انسان کے اندر اتنا توکل اور اتنی بے خوفی اور اتنا اطمینان آتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور اسی طرح آپ کا مال, جان, عزت, ہر چیز اس کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوف ہوتا, جب کوئی پریشانی ہوتی, جب کوئی تکلیف ہوتی, تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. ہمیشہ نماز کے ساتھ مدد مانگتے, جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو چھوڑ کر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کھلانے سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی اور کوئی بلائیں نہیں ٹلیں گی, اور نہ چنے کی گونگنیاں کھانے سے کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے. یہ سب خرافات ہیں, خود ساختہ چیزیں ہیں, دین ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. لہٰذا جو اصل ہے اس کی طرف لوٹیں, اور جو توہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں, کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے, انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں, انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی ہے, یقین اور ول پاور کم ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات, بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے کہ جو انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.